کہ میں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ قید میں تھے وہ انگور کھا رہے تھے اور وہ انگور کا سیزن نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں کہیں بھی انگور دستیاب نہیں تھے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا تھا۔ تو محترم سامعین، اس چیز کو بنیاد بنا کر میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب شہدائے کربلا تکلیف میں تھے، ان کا کھانا پانی بند تھا، تو اللہ ان کو غیب سے کھانا بھی اور پانی بھی فراہم کرنے پر قادر ہے اور کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے کھلاتے رہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام صحابی ہیں، اور کہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار، اور ان کے جتنے بھی اقربا ہیں۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اہل بیت کے طریقے کو اپنا لیں، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر آج ہم اہل بیت کے طریقے پہ چلتے ہوتے تو ہمارا 160واں نمبر دیانتداری میں نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں نا، امانتوں کو واپس کن حالات میں کیا۔ تو یہ سبق ہمیں اہل بیت کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ امت میں صلح پیدا کرنا، امانت سکھانا، عبادت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دینا، دین حق پہ استقامت اختیار کرنا، ضرورت ہوتے ہوئے دوسروں کو وہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ایثار اور اپنے اوپر ترجیح، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو فوقیت دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل بیت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، اور اہل بیت ان پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کو اپنائیں۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 افراد کا ایک گروہ کسی مہم پر بھیجا۔ جب وہ جا رہے تھے تو ان کے بارے میں مخبری ہو گئی، چنانچہ دشمنوں نے ان کو گھیر لیا۔ بنو لحیان جو تھے، انہوں نے ان 10 افراد کو اس طرح گھیرا کہ ان کے 200 تیر انداز تھے جنہوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ مختصر یہ کہ انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم جو ہے نا وہ اپنے ہتھیار ڈال دو۔ چنانچہ ان کے جو لیڈر تھے نا، انہوں نے کہا کہ میں نے کافروں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنے، یا جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا ہے، یا ان پہ فتح حاصل کرنی ہے۔ شہادت نظر آ رہی تھی، چنانچہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح 3 افراد نے ہتھیار ڈالے، ان میں سے پھر جب انہوں نے دھوکہ کیا تو ایک پھر صحابی جو ہے وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 2 افراد کو انہوں نے پکڑ لیا، ان میں ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ صحابی تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حارث کو مارا تھا، اور حارث کے بیٹے اس بات کی متمنی تھے، طاق میں تھے کہ ہم نے اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینا۔ مختصر یہ کہ بنو حارث نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور اپنے پاس قید کر دیا۔ جب یہ قید میں تھے تو انہوں نے اسطرہ مانگا، ان کی ایک عورت نے ان کو اسطرہ دیا، اور اسی دوران اس عورت کا بچہ ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے اس کو اپنی ران پہ بٹھایا، گودی میں بٹھایا۔ جب اس عورت نے دیکھا تو وہ ڈر گئی کہ اس شخص کو تو ہم نے مار دینا، اب یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کو قتل کر دے۔ لیکن اللہ اکبر، میرے نبی کی تربیت کے اثرات دیکھیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ ڈرو مت، میں تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے نبی کی تربیت یہ ہے کہ دشمن کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، مریضوں کو تکلیف نہیں دینی۔ چنانچہ وہ عورت بیان کرتی ہے کہ میں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ قید میں تھے وہ انگور کھا رہے تھے اور وہ انگور کا سیزن نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں کہیں بھی انگور دستیاب نہیں تھے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا تھا۔ تو محترم سامعین، اس چیز کو بنیاد بنا کر میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب شہدائے کربلا تکلیف میں تھے، ان کا کھانا پانی بند تھا، تو اللہ ان کو غیب سے کھانا بھی اور پانی بھی فراہم کرنے پر قادر ہے اور کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے کھلاتے رہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام صحابی ہیں، اور کہاں امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار اور ان کے جتنے بھی اقربا ہیں۔ چنانچہ مختصر یہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر انہوں نے شہید کیا۔ شہادت سے پہلے تمنا پوچھی تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 2 رکعات میں نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے پھر 2 رکعات نماز پڑھی، مختصر پڑھی۔ ساتھ کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھوں، لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے کہنا ہے کہ شاید موت کے ڈر کی وجہ سے نماز کو لمبا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ حضرات تھے جو شہادت کے طالب تھے، جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، اور اللہ اپنے بندوں کو بوقت شہادت جو ہے وہ تکلیف کم کر دیتے ہیں۔ بعض روایت میں ملتا ہے چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ اکبر، شہادت کے بعد حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شان کے مطابق جنت میں ہیں، شہداء زندہ ہیں، وہ برزخی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اس جہاں میں بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ اکبر، برزخ میں بھی جنت میں بھی وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اپنی شان کے مطابق جو ہے وہاں ان کو اللہ نے ان کو مقام عطا کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اہل بیت کے طریقے کو اپنا لیں، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر آج ہم اہل بیت کے طریقے پہ چلتے ہوتے تو ہمارا 160واں نمبر دیانتداری میں نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں نا امانتوں کو واپس کن حالات میں کیا۔ تو یہ سبق ہمیں اہل بیت کی زندگیوں سے ملتا ہے، امت میں صلح پیدا کرنا، امانت سکھانا، عبادت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دینا، دین حق پہ استقامت اختیار کرنا، ضرورت ہوتے ہوئے دوسروں کو جو ہے وہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ایثار اور اپنے اوپر ترجیح، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو فوقیت دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل بیت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، اور اہل بیت ان پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔